بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنے اس عربی گرامر کورس کے دوسرے حصے میں جملہ اسمیہ کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے جملہ اسمیہ کو بنانے کے بنیادی قواعد پڑھے تھے، پھر دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں اسماء ضمائر اور اسماء اشارہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، اور پھر مرکب توصیفی یا مرکب اضافی یا مرکب اشاری کا استعمال کیسے ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے اور آج دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا اگر مفہوم پیدا کرنا ہو کہ جیسے یقیناً یا بے شک کا مفہوم، تو وہ ہم کیسے پیدا کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، جملہ اسمیہ کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ وہ جملہ ہے جس کا آغاز اسم سے ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہم نے پڑھے تھے، مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ اسم جس کے متعلق بات کی جائے یا جس سے جملے کا آغاز ہو، اور خبر جو بات کی جائے۔ پھر ہم نے مبتدا اور خبر کے قواعد پڑھے تھے کہ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، یہ پہلا قاعدہ، دونوں حالت رفع میں، اور جنس اور عدد کے حساب سے دونوں میں مطابقت۔ تو یہ ہم نے قواعد پڑھے تھے مبتدا اور خبر کے۔ اور ایک قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس صورت میں خبر ہم عموماً واحد مؤنث لے کے آتے ہیں۔ یہ ترکیب آپ کے سامنے ریویژن کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لڑکا نیک ہے، لڑکا مبتدا، نیک خبر۔ لڑکا والدن، اس کو مبتدا کے قواعد لگائیں، الوالدو بنے گا، کیونکہ ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے، معرفہ رکھنا ہے، الوالدو بن گیا۔ اب اس کو آپ دیکھیں، یہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو گویا خبر بھی ہم واحد مذکر لائیں گے، اور پھر خبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالت رفع میں ہوگی اور نکرہ ہوگی۔ اب صالحن واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، مطابقت آ گئی جنس اور عدد کے حساب سے۔ ہم نے پھر کیا دیکھنا تھا؟ حالت رفع، یہ اس کی حالت رفع ہے، اور پھر اس کو نکرہ رکھنا ہے تو الف لام داخل نہیں ہوگا، صالحن۔ الولدو صالحن، لڑکا نیک ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کریں۔ تو بڑا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جب تاکید پیدا کرنی ہو تو جملے کے شروع میں انا کا اضافہ کر دیں۔ اب جب جملے کے شروع میں آپ انا کا اضافہ کریں گے تو اس کا کام کیا ہے کہ جملے میں 2 قسم کی تبدیلیاں لے کے آئے گا، ایک اعرابی تبدیلی اور ایک معنوی تبدیلی۔ معنوی تبدیلی یہ ہے کہ جملے میں بے شک یا یقیناً کا مفہوم پیدا کر دے گا، اور اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ یہ مبتدا یعنی جو اسم ہوگا اس کو حالت نصب میں لے جائے گا۔ ہم نے پڑھا کیا ہے کہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن جب انا استعمال ہوگا تو وہ حالت نصب میں چلا جائے گا۔ تو یہ اعرابی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی انا کے استعمال سے۔ مثال لیں، زید نیک ہے، سادہ جملہ، زید صالح۔ اب زید صالح، زید نیک ہے۔ اگر میں کہوں کہ جی بے شک زید نیک ہے یا یقیناً زید نیک ہے، تو آپ انا کا اضافہ کریں تو آپ دیکھیں کہ زید حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جائے گا، تو یہ جملہ بن گیا ان زیدن صالح۔ خبر کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف اسم یعنی مبتدا کے اوپر تبدیلی آ رہی ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک زید نیک ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا معنوی تبدیلی بے شک کا اضافہ ہو گیا، اعرابی تبدیلی اسم یعنی مبتدا حالت نصب میں چلا گیا۔ اب جب آپ کو اس طرح کا جملہ نظر آئے کہ عام طور پر تو مبتدا رفع میں ہوتا ہے، یہاں حالت نصب میں ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس جملے میں یہ جو مبتدا ہے یہ انا کا مبتدا ہے اور خبر انا کی خبر ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ
عام روٹین میں کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی مبتدا تو رفع میں ہوتا ہے، تو آپ کہیں کیونکہ یہ انا کا مبتدا ہے لہٰذا یہ حالت نصب میں ہے۔ ایک اور مثال لیں، اللہ بخشنے والا ہے، غفور، اللہ غفور، لیکن اگر میں کہوں بے شک اللہ بخشنے والا ہے تو ان اللہ غفور، آپ دیکھیں اللہ حالت رفع تھی، یہاں کیا بن گیا؟ حالت نصب، ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور ہے یا بخشنے والا ہے۔ آپ کو دو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، معنوی تبدیلی بے شک یا یقیناً ایڈ ہو گیا، اور اعرابی تبدیلی اللہ جو کہ مبتدا ہے یا اسم ہے، یہ حالت رفع سے وہ حالت نصب میں چلا گیا۔ تو امانت دار ہے، اس کے اندر تو یہ ضمیر ہے، واحد، مذکر اور سیکنڈ پرسن، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حالت رفع والا ضمائر کا ٹیبل اٹھائیں، اس کے اندر آپ دیکھیں واحد مذکر حاضر، تو انتا آ گیا۔ دوسری طرف امانت دار کی عربی ہوتی ہے امینن، امینن کے اوپر آپ خبر کا قاعدہ لگائیں تو یہ بن جائے گا امینن، کیونکہ اس کو نکرہ رکھنا ہے، حالت رفع میں رکھنا ہے، تو انتا امینن، تو امانت دار ہے۔ لیکن اگر میں کہوں بے شک تو امانت دار ہے تو انا استعمال ہوا۔ اب اہم چیز کیا ہے؟ انا کا کام کیا تھا کہ جو آگے اسم ہے اس کو حالت رفع سے نصب میں لے جانا ہے، تو اب ہمارے پاس تو ضمیر تھی انتا، جب انا لگا تو انتا کو کہاں جانا چاہیے؟ حالت نصب میں، تو حالت نصب کے لیے تو ہمارے پاس الگ ٹیبل تھا، تو آپ دوسرے ٹیبل پہ جائیں، اس میں دیکھیں انتا والی جگہ پر وہاں واحد مذکر حاضر کے لیے ضمیر کون سی ہے؟ تو وہ آپ کو کا نظر آئے گی، تو انا کا امینن، بے شک تو امانت دار ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کو معنوی تبدیلی بھی نظر آ گئی اور اعرابی تبدیلی بھی نظر آ گئی۔ اب آپ نے ایک ٹیبل ضمائر کا جو ٹیبل ہے حالت رفع والا، اس سے جمپ کیا دوسرے ٹیبل پہ، متعلقہ جگہ سے آپ نے وہ ضمیر اٹھائی جو کہ متصل وہ ضمیر ہے، یعنی اٹیچڈ ضمیر، تو وہ آپ نے یہاں پہ لگا دی انکا امینن۔ اگر یہاں پہ ہوتا انتی امینن تو ادھر سے آپ کیا کرتے؟ کی۔ اب یہ دیکھیں واحد مؤنث حاضر کی ضمیر رفع والے ٹیبل سے انتی ہوتی تو یہاں کیا ہوتی؟ کی، انکی۔ اب انکی وجہ سے کیونکہ مؤنث ہے تو امینن سے امینتن، وہ آپ کو تبدیلی لے کے آنی پڑتی، انکا امینن، بے شک تو امانت دار ہے۔ تم سب جاہل ہو، اب تم سب، تم گویا سیکنڈ پرسن ہے، حاضر ہے، سب جمع ہے اور مذکر ہے، کیونکہ مؤنث کا اشارہ کوئی نہیں، تو رفع والے ٹیبل میں جائیں انتم۔ جاہل ہو، جاہل، اب دیکھیں جمع، واحد جاہلون، جمع بنائیں جاہلون، انتم جاہلون، تم سب جاہل ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب انا لگے گا تو انتم تو حالت رفع والے ٹیبل سے ہم نے اٹھایا تھا، اب انا کی وجہ سے انتم نے حالت نصب میں جانا ہے، تو نصب جر والے ٹیبل سے متعلقہ جگہ پہ آپ دیکھیں تو وہاں لفظ کیا ہے؟ کم، کم آپ اٹھا لیں اور انا کے ساتھ جوڑ دیں، انکم جاہلون، بے شک تم سب جاہل ہو۔ تم خطا کاروں میں سے ہو، تم انتا ادھر سے اٹھایا، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ اب اگر میں کہوں بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو تو انا اور انتا کی بجائے اب حالت نصب والے ٹیبل سے آپ اٹھائیں تو کا، انکا من الخاطئین، بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو۔ ایک مثال اور دیکھیں، بے شک علم نفع دینے والا ہے، تو پہلے دیکھیں بے شک کو اگر چھوڑ دیں، علم نفع دینے والا ہے، العلم نافعن، العلم مبتدا، نافعن خبر، لیکن جب انا اٹیچ ہوا تو العلم العلما میں تبدیل ہو گیا، ان العلم نافعن، بے شک علم نفع دینے والا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، پہلے دیکھیں اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد یہ مبتدا ہے، نصر اللہ قریب،
نصر اللہ قریبن، ان لگائیں. اب نصر اللہ کی حالت رفع سے نصب میں جائے گی، تو میں نے کیا کہا تھا، مرکب اضافی میں مضاف کی حالت ہی اصل حالت ہوتی ہے. تو اب مضاف تھا نصر اللہ حالت رفع میں، ان لگا نصر اللہ، ان نصر اللہ قریبن، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. اب پہلے دیکھیں، تیرے رب کی پکڑ ہے، تیرے رب کی پکڑ، یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے. را رے ری بھی نظر آ رہے، کا کے کی بھی نظر آ رہے. ہم نے کہا تھا کہ را رے ری بھی ایک علامت ہے مرکب اضافی کی، اور کا کے کی بھی، تو گویا دو علامتیں ہیں. تو پیچیدہ مرکب اضافی ہے. پکڑ مضاف، بطشن، بطشن کو آپ پہلے بنائیں مضاف، اعراب ہلکا ہوگا، بطشو بن گیا. ٹھیک ہے، بطشو. تیرے رب کی، اب رب یہاں پہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. ربن سے ربو بنا، پھر ربی بنا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تیرے، اس کے لیے وہ جو ٹیبل ہے ضمائر والا، نصب اور جار والا ٹیبل آپ نے اٹھانا ہے، تو وہاں سے کیا اٹھائیں گے آپ، کا. بطشو ربی کا، سخت ہے، شدیدن، بطشو ربی کا شدیدن. لیکن اب ان لگائیں تو بطشو کیا بن گیا، بطشا. ان بطشا ربی کا شدیدن، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پہلے دیکھیں بے شک کو چھوڑ دیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ، اچھا اس کو آپ دو حصوں میں بنا لیں. ایک ہے اللہ قادر ہے، اللہ قدیرن. اب ہر چیز پر کے لیے لفظ ہے علی کل شیء. اچھا اس کی اگر آپ ترکیب دیکھیں، علی پر، کلن کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر مضاف ہو کے آتا ہے. اب کلن کو مضاف بنائیں تو کلو بن گیا، اور شیئن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کلو اگر مضاف ہے تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے، تو وہ شیئن ہو جائے گا. کلو شیئن بن گیا ہر چیز، علی معنی پر، ہر چیز پر. اللہ قدیر علی کل شیئن، یا اللہ علی کل شیئن قدیر. لیکن جب انا ساتھ لگائیں گے تو اللہ کی بجائے کیا بن گیا، اللہ. ان اللہ علی کل شیئن قدیر. اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر آپ نے جملہ اسمیہ کے اوپر بے شک یا یقیناً کا یا تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو آپ نے انا کا استعمال کرنا ہے. بعض اوقات ہم تاکید پیدا کرنے کے لیے لام کا بھی استعمال کرتے ہیں شروع میں، اور اس لام کو ہم کہتے ہیں لام ابتدا. لام ابتدا سے جملے میں تاکید تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اعرابی تبدیلی نہیں آتی، جملہ ویسے کا ویسا رہتا ہے. جیسے اگر میں بے شک کو چھوڑ دوں، جملہ ہے اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، یا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اکبرو سب سے بڑا ہے. لیکن اگر بے شک کا اضافہ کرنا ہے تو دیکھیں والا، اور لا ذکر اللہ، لا کی وجہ سے اعرابی تبدیلی کوئی نہیں آئی. والا ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یا اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے. اچھا بعض اوقات ہم دونوں انا اور لام دونوں کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک چیز یہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ جب دونوں کا استعمال ہوگا تو دونوں اکٹھے شروع میں نہیں لگ سکتے. تو پھر اس صورت میں انا کو ہم شروع میں لگائیں گے اور لام کو بعد میں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انا اسم کے اوپر یعنی مبتدا کے اوپر لگ جاتا ہے، اور لام جا کے خبر کے اوپر یا متعلق خبر کے اوپر کہیں جا کے استعمال ہو جاتا ہے. متعلق خبر ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. تو لام کو گویا اس صورت میں آگے منتقل کر دیتے ہیں اور انا کو ہم شروع میں رکھتے ہیں. اب مثال لیں، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. پہلے دیکھیں شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک، الشرک یہ بن گیا مبتدا. بہت بڑا ظلم، ظلم عظیم. اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، بے شک کا مفہوم دونوں حروف سے، انا اور لام. تو انا اب مبتدا کے اوپر لگائیں، ان الشرکا، شرکو سے شرکا بن گیا، ان الشرکا. اور آگے لا ظلم عظیم،
تو یہ ایک ترکیب آپ کو نظر آ گئی، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیں لام نے کوئی تبدیلی نہیں کی، انا نے تبدیلی کی اعرابی، لیکن دونوں نے مل کے تاکید پیدا کر دی، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا ایک چیز جو اور اسی جگہ پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب لام کو ہم ابتدا پہ لگانے کی بجائے آخر پہ لے جائیں یا تھوڑا سا آگے لے جائیں یعنی خبر کی طرف لے جائیں، تو اس لام کو لام ابتدا کی بجائے ڈسپلیسڈ لام کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈیفرنٹ سا نام ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈسپلیس کر دیا ہے، اس کو جگہ بدر کر دیا ہے لام کو۔ انا اور لام کا استعمال کرتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے کچھ پریکٹس کے لیے کچھ جملے رکھتا ہوں اور آپ کو قرآن مجید کی کچھ آیات انشاءاللہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب بے شک اگر میں نہ لگاؤں، تیرے رب کی پکڑ، یہ مبتدا ہے، تیرے رب کی پکڑ، راریری کاکے کی پیچیدہ مرکب اضافی، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بطشو ربی کا۔ اب ہم انا اور لام دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انا کہاں لگے گا؟ مبتدا پہ۔ انا بطشو کیا بن گیا؟ بطشا۔ انا بطشا ربی کا خبر کیا تھی؟ شدیدن۔ اب شدیدن کے ساتھ لام لگا دیں، لشدیدن۔ انا بطشا ربی کا لشدیدن، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بے شک منافق ہی جھوٹے ہیں۔ پہلے دیکھیں منافق جھوٹے ہیں، المنافقون مبتدا حالت رفع معرفہ، المنافقون کاذبون جھوٹے ہیں۔ انا اور لام لگائیں، انا کی وجہ سے المنافقون کیا بن گیا؟ المنافقین، اور کاذبون لام کی وجہ سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں نظر آ رہی۔ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق ہی جھوٹے ہیں۔ بے شک انسان بڑے خسارے میں، سورۃ العصر میں۔ پہلے دیکھیں انسان خسارے میں ہے، الانسان فی خسرن، انسان بڑے خسارے میں، انسان ایک بڑے خسارے میں ہے۔ انا لگائیں، کہاں لگے گا؟ مبتدا پہ۔ الانسانہ بن گیا، ان الانسان، اور فی خسرن یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ خبر نہیں ہے، اصل میں یہ متعلق خبر ہے، تو اس کے ساتھ ہم لام لگا رہے ہیں، تو یہ کیا بن گیا ہے؟ لفی خسرن، بے شک انسان ایک بڑے خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر کی یہ ایک آیت آپ کے سامنے آ گئی۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے۔ بے شک کو چھوڑ دیں، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے۔ پہلے انسان مبتدا ہو گیا، الانسان، اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ۔ اب لی ربی ہی، اب دیکھیں ربی ہی اصل میں لفظ ہے رب ہو، اس کا رب یعنی اپنا رب، اپنا پروردگار۔ لی ربی ہی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کا، کنودن ناشکرہ۔ اب انا ہم نے مبتدا پہ لگایا، کنودن کے اوپر جا کے ہم نے لام لگا دیا تاکید والا، تو اب جملہ بن گیا ان الانسان لربہ لکنودن، بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے، لربہ اپنے پروردگار کا، اپنے پروردگار کے لیے، یعنی اصل میں اپنے پروردگار کا۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، یہ ایک اور جملہ آپ کے سامنے آ گیا۔ بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہے۔ اب انا کو ابھی چھوڑ دیں، الابرار نیک لوگ، یہ جمع ہے، الابرار فی نعیم نعمتوں میں، فی کا معنی ہم نے کیا تھا میں، فی نعیم نعمتوں میں ہے۔ انا لگائیں، ابرارو ابرارہ بن گیا، اور فی کے ساتھ لام لگ گیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہے، یا یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہے۔ اب یہ کچھ آپ کے سامنے
پریکٹس کے لیے انا اور لام کا آپ استعمال کریں. کچھ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں. جیسے الفجار فی جہیم کی بجائے ان الفجار لفی جہیم. اسی طرح انا لگائیں ربہم کیا بن جائے گا رباہم. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. خبر کے اوپر جا کے آپ نے لام لگا دیا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. ان اب دیکھیں انکرو کیا بن جائے گا انکرا. ان انکر الاصوات لا صوت الحمیر. اب ہوا ان اور ہوا جب ملیں گے تو ہوا کے مقابلے میں آپ نے نصب اور جار کے ٹیبل سے ضمیر جا کے اٹھانی ہے، کیونکہ ہوا نے کیا کرنا ہے حالت نصب جار میں جانا ہے انا کی وجہ سے. ہو انہو انہو علی ذالک لشہید. اسی طرح انتا جب انا ساتھ لگے گا انتا کے لیے ادھر سے نصب جار والے ٹیبل سے آپ کیا اٹھائیں گے کا. انکا لرسول اللہ. ان ہاذا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہے، مبنی ہے، تو لہٰذا انا سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان ہاذا لفی الصحف الاولی، کیونکہ فی الصحف الاولی ایک ہی وہ ترکیب ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. ان الہکم، الہکم سے الہکم بن گیا واحد. ان الہکم لا واحد. ان ربی، اب دیکھیں ربی انا کے ساتھ تبدیل ہوگا بظاہر، لیکن دیکھیں ربی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یائے متکلم کے پچھلے حرف کے اوپر لازمی زیر چاہیے ہمیں، تو ربی اسی حالت میں ہی رہے گا. تو ان ربی لسمیع الدعاء. اگلے جملے میں دیکھیں ہوا ہو میں تبدیل ہو گیا. انہو لحب الخیر لشدید. اگلے جملے میں انتا ہا میں تبدیل ہو جائے گا. انکا لرسولہ. انکا لرسولہ. ان فی ذالک لعبرۃ. تو یہ آپ نے ترکیب دیکھ لی کہ انا ہم شروع میں اسم کے اوپر لگاتے ہیں اور لام ہم مؤخر کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ کہاں جا رہی ہے یا تو خبر کے اوپر یا متعلق کے خبر کے اوپر. یہ مشق میں نے آپ کے سامنے جو رکھی یہ اس کا حل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ انا لگا اور کہاں پہ لام لگا. اس کی مزید آپ پریکٹس کریں. قرآن مجید میں اور بھی آپ مثالیں دیکھیں تلاوت کرتے ہوئے، انشاءاللہ آپ کو یہ مثالیں نظر آئیں گی. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.